إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب مل کے محبت نال، عقیدت نال، ذوق شوق نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا صلاۃ نبی والسلام اللہ علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کی تعریف و توصیف جو اس کی شان کے لائق ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے. نہ کوئی رب کی ذات میں اس کا شریک ہے، نہ کوئی اللہ کی صفات میں اس کا شریک ہے. ہمارا پکا سچا اور کھرا عقیدہ ہے کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے. اس کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے آج کی یہ خوبصورت روح پرور ایمان افروز محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب برادر مکرم خضر حیات صاحب دی اہلیہ محترمہ مرحومہ جو کہ اس دار فانی تو رحلت فرما گئیاں، انہاں دے ایصال ثواب واسطے اہتمام کیتا ہے اہل خانہ نے. اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ کریم اس عمل کو قبول فرما کر مرحومہ واسطے بلندی درجات کا سبب بنائے. اج دی اس محفل دی روح رواں شخصیت جنہ دی زیر قیادت و صدارت اج دا یہ پروگرام تشکیل پایا، برادر اکبر استاذ الحفاظ حضرت علامہ الحافظ بالقاری محمد تسلیم رضا سیالوی صاحب زیدہ شرف ہو. آپ تشریف فرمانے، آپ نے حکم کیتا حسب وعدہ ماشاءاللہ اتنے حسین چہرے دی زیارت تشرف حاصل ہو رہا ہے. لجپال ہمیشہ لجپالی کرتے ہیں تے اج الحمدللہ ساؤنڈ بھی لجپال ہے تے لجپالاں دے مرید بیٹھے نے تے انہاں نوں لجپالاں دیاں چار گلاں سنانیاں. میں الحمدللہ قرآن و حدیث دا ایک ادنا جا طالب علم ہاں. میرے ذمہ جڑا عنوان قبلہ استاذ گرامی نے لگایا ہے، قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ عظمت والدین اور چند ایک اصلاحی باتاں یہ پیش کی دیا جائے. تھوڑا ذوق ہے نا یہ گل سنن واسطے. عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، ماشاءاللہ اتنی سعادت مندی ہے کہ یہاں حفاظ کرام تشریف فرما ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک حدیث سے آغاز کروں گا. میرے پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھے، بطحان کی منڈی میں جائے، وہاں جا کر 2 اونٹ خرید کر لے آئے، انہیں ذبح کرے اور ان کا گوشت راہ خدا میں تقسیم کر دے؟ سبھی نے کہا کہ یقیناً ہم چاہتے ہیں، بہت بڑا اجر ہے اللہ کی مخلوق کو کھلانا. اب ایک اونٹ
ذبح کر کے اس کا گوشت کتنے بندوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ پھر روزانہ 2 اونٹ ایک بندہ ذبح کر کے تقسیم کرے. لیکن سبھی نے دست بستہ عرض کی یقیناً یہ چاہتے تو ہیں لیکن اس کی گنجائش بھی ہونی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا طریقہ تمہیں میں بتاتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, سنو اے میرے پیارے غلاموں, تم میں سے جو بندہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر قرآن حکیم کو کھول کر اس کی روزانہ 2 آیتیں تلاوت کرے گا, اللہ اس بندے کو اتنا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو بات پہنچی جو میں نے عرض کی؟ جسے حدیث سے جتنا پیار ہے اتنے محبت سے سبحان اللہ فرمائے. بھائی آپ خود اندازہ کریں, جو بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی زیارت کرتے ہوئے 2 آیتیں تلاوت کرے, بھائی اس کے کھاتے میں اتنا ثواب اور اجر لکھا جاتا ہے گویا بتہان کی منڈی سے 2 اونٹ خرید کر ذبح کر کے ان کا گوشت راہ خدا میں تقسیم کرنے کا جو اجر ہے وہ اسے حاصل ہوگا. آپ اندازہ کریں جو طالب علم گھر سے نئے عمدے اور اجلے کپڑے پہن کر اپنے گھر سے خوشبو لگا کے وضو کر کے تازہ تیاری کر کے مدرسے میں جائے, قاری صاحب کی زیر نگرانی قرآن حکیم کا 1 پارہ 2 پارے 3 پارے, کبھی سبق سنا رہا ہے, کبھی سبکی سنا رہا ہے, کبھی منزل سنا رہا ہے, کبھی واری, کبھی پھیرا, کبھی پیچھے سے یاد کر رہا ہے, کبھی اس کے مختلف متشابہات یاد کر رہا ہے, جس کا سارا دن اور رات کا آدھا حصہ قرآن پڑھتے گزر جائے, اس کے کھاتے میں اللہ کتنا اجر لکھے. اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لوگوں سنو, جس بندے نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ, کل حصہ, ساری زندگی قرآن کے نام لگا دی, قرآن سیکھتا رہا, ماہر قرآن بن گیا, پھر قرآن پڑھاتا رہا حتیٰ کہ زندگی کا اختتام ہو گیا, اس بندے کے بارے میں مصطفیٰ کریم کے زبان حق ترجمان سے یہ الفاظ جاری ہوئے, فرمایا سنو, جو بندہ قرآن پڑھتے پڑھتے زندگی گزارے, قرآن سیکھتے سیکھتے زندگی گزارے, پھر قرآن سکھاتے سکھاتے زندگی گزارے, آؤ میں اس بندے کو خوشخبری دیتا ہوں. کیا ہے خوشخبری؟ فرمایا زمانے میں کوئی بندہ اس بات پہ اتراتا نہ پھرے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے, اس کے پاس دولت زیادہ ہے, جاہ و حشمت زیادہ ہے, اس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے. نانا, سب سے بڑی فضیلت, سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑا مقام اس معاشرے میں اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی بندے کو نصیب ہوا ہے تو وہ وہی بندہ ہے جس نے قرآن کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ رکھا ہے. ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور پھر قرآن. اچھا ہن تسی ایمانداری نال دسو, اے تہاڈا جڑا تھوڑا جہا وقت ایتھے بیٹھ کے گزریا ختم شریف واسطے, عام بندے نوں لگدا ہے مولوی تے طالب علم تے مدرسے دے بچے دے ایک ہی چیز نے. اللہ دی عزت دی قسم ہے تساں اس گل تے فخر کرو گے جدوں قبر جاؤ گے یا حشر جاؤ گے, جیڑا تہاڈا وقت اے حافظ قرآن دی صحبت وچ بیٹھ کے گزریا تسی آکھو گے اے دے تو چنگا وقت تے زمانے وچ گزریا ہی کوئی. اچھا جڑے قرآن دے نالے بچے وابستہ نے, الحمدللہ اسی وابستہ ہیں, اس قرآن دے طالب علم ہیں, اس قرآن وچوں والدین دی عظمت دے بارے تھوڑا جہا پوچھ دے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت دے پیارے حبیب نبی رحمت تاجدار امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف فرمائے, اور حضور کی صحبت ایک صحابی آئے, انہاں دا نام ہے عمر بن جموح, عین میم رے, یہ لفظ ہوندا عمر, لیکن یہ دے کے اگر واو لکھی ہوئے نا تو پھر انہوں عمر نہیں پڑھ سکتے, پھر انہوں پڑھا گے انہوں عمرو نہیں پڑھنا, انہوں لفظ عمرو بن جموح نہیں آکھنا بلکہ عمر بن عین کے فتح کے ساتھ. وہ صحابی حاضر ہوئے بارگاہ نازج حاضر نے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس ایک سوال کیتا, جی میرے کو کچھ پیسے ہیں, کچھ مال ہے,
میں چاہنا کسی ایسی جگہ تے خرچ کراں کہ رب راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اے دل تہاڈا بھی چاہندا ہے نا کہ پیسے اوتے خرچ کریے کہ رب راضی ہے راضی ہو جائے آپ نے اس آن والے بندے دا یہ سوال اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیا رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جی مالک فرمایا ویندا نہیں میرے یار نے ایک سوال بھیجا ہے جا اے دا جواب میری طرف لے کے جا سبحان اللہ اے دا جواب میری طرف لے کے جا یار کیسا ماحول ہوئے گا ذرا تصور اس گل لے کے آؤ ایک بندہ اپنے گھروں ٹریا ہے سرکار نے تیرے دولت تے آیا تو انہیں سوال کیتا ہے تو سوال ایتھے نہیں رہا اے عرشو پار ٹر گیا ہائے ہائے یہ سوال ہے اللہ فرمایا ہن سوال اے نبی تے نبی دے صحابی دے درمیان نہ رہے وچ تو میں بھی آ گئے ہاں جا جواب تو لے کے جا یا اللہ کی کراں فرمایا قرآن دی آیت لے کے جا جدوں قرآن پڑھن والے قرآن پڑھن انہاں نوں پتہ لگے سوال کرن والے پوچھیا کی آ تے جواب دینا نہ جواب لے کے کیویں دتا ہے سوال کی ہے یسالونک ماذا ينفقون اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے پیارے حبیب اے تہاڈی صحبت وچ آ کے بندے جڑے تہاڈے کولوں پوچھ رہے نا یسالونک او سوال پہ کر دے ماذا ينفقون اے پیسے نہیں خرچ کتے کریے اے ساڈے کول مال ہے دولت ہے چاندی ہے سکے نے زر ہے کتے خرچ کریے فرمایا قل اے پیارے حبیب تسا ارشاد فرما دیو اپنی زبان ہم ترجمان تو کہ مینوں رب نے ارشاد فرمایا ہے متا کوئی بندہ کچی گل سمجھے جبریل لے کے آیا ہے اللہ دا حکم ہے بیان میں مصطفیٰ کرنے ہاں تے لکھیا ہویا قرآن وچ قیامت تک دے وچ شک ہو سکدا نہیں فرمایا اے پیارے حبیب اعلان کر دیو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین اے زمانے والےو رب اعلان کر رہا ہے اے لوگو تسا جتنا بھی مال خرچ کیتا ہے نا اس مال پیسے رنگا پیسہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا جڑا تسا اپنے ماں باپ تے خرچ کر چھڈیا ہے مینوں لگدا میں قرآن دا پیغام تانوں پہنچایا جنوں قرآن دا پیغام پہنچیا اتنی محبت نال سبحان اللہ فرمایا قرآن نے کی پیغام دیتا ہے بھائی تسی بے شک کوٹھی بنا لو بنگلہ بنا لو نویں گڈی لے لو یہ اللہ دی نعمتاں نے بے شک لو نواں موٹر سائیکل کڈھا لو اپنے گھر وچ بے شک اچھا ململ دا کوئی بستر بنا لو تسی اپنے گھر دے وچ اچھا کوئی فرش لگوا لو انٹاں اچھیاں لگوا لو کوئی نواں ساؤنڈ سسٹم بنوا لو جتنے مرضی خرچ کر لو ہر ایک دی اپنی فضیلت ہے اپنا درجہ ہے اپنا مقام ہے مگر قرآن بیان کر رہا ہے ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا قدرت دی نگاہ چ اس پیسے رنگا پیسہ ہی کوئی نہیں جڑا پیسہ تسا اپنے ماں باپ تے خرچ کر چھڈیا ہے تسا اڑا کوئی ماں باپ تے کیویں خرچ کرنا ہے مثلا تھوڑی جی اور سوکھی گل کریں تاکہ تانوں پہنچے میں کی کہہ رہا ہوں گویا قدرت دی نگاہ یہ ہے کہ جڑے پیسے نال تسا ابے نوں پگڑی لے دیتی ہے نا سبحان اللہ جڑے پیسے نال تسی اپنے والد گرامی نوں نویں جُتی لے دیتی ہے اپنی ماں نوں نواں سوٹ لے دیتا ہے نا اللہ فرماندا ہن پیسے تو بھرے نے تو پتر ہون دا حق ادا کیتا ہے کہ میں اپنے والدین دی محبت وچ انہاں واسطے کچھ لے کے جا رہا اے پیار انہاں نال کر کے میں اللہ دا آرڈر من کے جڑا تو کم کیتا ہے نا میں قدرت دی نگاہ وچ تیرے اس کم رنگا ہور کوئی کم تساں بولے نہیں میرے اس گل دا دکھ ہویا تساں بولنا اس گل تے اپنے ماں باپ نال جنہ پیار ہے اتنی محبت نال سبحان اللہ سبحان اللہ میں دی تائید وچ تانوں ایک اور گل عرض کردا رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا فرمایا اسی انسان وصیت کیتی ہے کہ اپنے ماں باپ نال نہ چنگا سلوک کرنا ہے اللہ غور کرو کنوں وصیت کیتی انسان اچھا ایمانداری نال تساں سوچ کے دسنا تسی آکھو کہ شاید مولوی صاحب کوڑو گل کر رہے نے جیڑا بندہ ماں باپ نال چنگا سلوک نہ کرے قرآن دی نگاہ وچ انسان کہلان دا حقدار ہے کوئی نہیں بولے نہیں تسی یار نہیں وہ بندہ انسان کہلان دا حقدار نہیں
اچھا یہ آیت ویسے بڑی لمبی ہے، یہ تے روشنی پائی ہے تے بڑا وقت درکار ہے، انہوں پڑھدے اینڈ تے جائیے نا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اگے دو لفظ آندے نے انشکر لی ولی والدیک، اے کاف خطاب دیئے تے یا جڑی ہے نا اے نسبت دیئے، اے دا مطلب کی ہے انشکر لی دے اینڈ تے جڑی یا ہے نا اس گل نو بچیو توجہ نال سمجھنا، اے دی نسبت اللہ فرمایا میری طرف ہے، او شکریہ میرا ادا کرنا ہے، والدی کا تے اپنے اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ گل اتنے بڑی ونڈ دی ہے تے بڑی چس دی ہے، وہ کیڑی بھائی اصول ہے، تسی نور الانوار پڑھو، تسی حسامی پڑھو، اصول الشاشی پڑھو، مختلف کتاباں نے انہوں نے اگر تسی پڑھو نا ایک اصول ہے قرآن پاک دی ایک آیت ہے دو حکم اکٹھے آ جاویں، جتنا پہلا ضروری ہے اتنا ہی دوجا بھی ضروری ہے۔ دیکھو میں ایسی گفتگو کر رہے ہاں جڑی ہر بندے دے سمجھ آنا، کیونکہ میں نے پتا اسال ثواب دی محفل ہے سنی بھی آندا ہے، دیوبندی بھی آندا ہے، شیعہ بھی آندا ہے، اہل حدیث بھی آندا ہے، ہر مکتب فکر دے بندے تعزیت واسطے آندے نے۔ میں کسی نو ڈنگا چبا نہیں کہہ رہا، کسی نو گالی گلوچ یا مندہ نہیں کہہ رہا، میں درمیان وچ قرآن رکھ کے قرآن تے گفتگو کر رہا ہاں، جے تہاڈی توجہ ہوے تے تانوں سمجھ آئے گی میں قرآن دا کی نور ہے تے کی فیض ہے۔ تے جے تانوں اپنے ماں باپ نال سونے منہ گل کرن دا دل نہیں کردا تے تسی منہ پیچھے کر کے بیٹھ جاؤ۔ اور ساڈے قبلہ ڈاکٹر صاحب آندے نے جے کوئی منہ سی کسی دی جیب کٹنی یا جُتی چاویں آیا تے منہ تھلے کر کے بوے، جیڑا قرآن دا فیض لین آیا سبحان اللہ فرماوے۔ سبحان اللہ۔ عزیز ساتھیو ایتھے نکتہ کی ہے، قرآن دا کوئی حصہ پڑھو، دو حکم اکٹھے کسی جگہ تے آ جاویں نا تے جتنا پہلا ضروری ہے اتنا مثلا تو آکھو کہ شاید ہمیں ہوائے سے بندہ گل کر رہا نہیں بھائی، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے نماز پڑھو تے کی کرو؟ زکوٰۃ ہے۔ جتنی نماز ضروری ہے اتنی زکوٰۃ ضروری ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھے مگر صاحب حیثیت ہون دے باوجود زکوٰۃ نہ دے تے علماء دا فتویٰ ہے وہ دی نماز بھی ضائع، ان دی نماز بھی ضائع۔ دو حکم اکٹھے نے اس ایک تے عمل کیتا ہے تے دوجے تے کوئی نہیں کہتا۔ اگلی گل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والیو تقوی اختیار کرو یعنی اللہ تو ڈرو تے نیک لوگاں دی صحبت وچ بہو۔ جتنا اللہ تو ڈر کے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے اتنا نیکاں دی صحبت وچ بہنا بھی ضروری ہے۔ ایک بندہ آندا میں اللہ تو بڑا ڈردا پر باندھا چاڑے پھٹے تے بیٹھ کے فلم ویکھن واسطے ٹائم پاس کرن لئی ہاں، اون میرے وچ تقوی ہے، میں نیکاں دی صحبت وچ نہیں باندا، میں کتے لڑان والےاں دا بیلی ہاں، میں اوتھے جا کے باننا، جتھے جوا کھیڈدے نے میں اوتھے باننا، جتھے کنجریاں تے ہے دو نمبر لوگ راندے تے نچدے نے اوتھے جا کے باننا۔ علماء دا اے فتویٰ ہے جے تیرے دل وچ کوئی تقوی دی رتی ہے نا، بری صحبت دی برے اثر دی وجہ تو تیرا تقوی ضائع ہو جائے گا۔ کوئی نہیں تانوں سمجھ آئی گل دی، اے ملتان تو اگے دیاں گلاں کر رہے ہیں، اتھوں دے بندے تے پاک صاحب نے نبی دی محفل وچ آئے بیٹھے بھائی قرآن کہہ رہا ہے، میں کو پلیوں گلاں نہیں کر رہا، میں پہلے آیت پڑھ رہا پھر تم گل سنا رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والیو تقوی اختیار کرو، اللہ تو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، تے اللہ دے نیک بندیاں دی صحبت وچ بہو۔ جتنا تقوی کرنا ضروری ہے اتنا نیکاں دے کول بہنا بھی ضروری ہے۔ گل سمجھ آندی پئی؟ اور ایک آیت پڑھ لینے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ فرماندا تقوی اختیار کرو ایمان والےو تے میرے تک اپڑن واسطے کوئی وسیلہ بھی تلاش کرو۔ ہن جویں اللہ تو ڈرنا ضروری ہے اتنا وسیلہ تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ اے وچ کوئی غلط گل ہے؟ سمجھ آ رہی؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ دا یہ حتمی فیصلہ ہے، انہیں فرض کر دیتا ہے عبادت صرف اللہ دی ہوئے گی تے ماں باپ نو کانڈ بالکل نہیں کرنی۔ اور جنی اللہ دی عبادت ضروری ہے اتنا ماں باپ نو کانڈ نہ کرنا ہے بھی دوسرا دسو جے کوئی بندہ ماں باپ دا حیا نہ کرے وہ اللہ دی عبادت پکی کردا ہوئے او دی عبادت قبول ہے؟ تسی آکھو گے او دی نماز بھی ضائع، او دی روزے بھی ضائع، او دی
زکات اور حج بھی زہر ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਉਹ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੱਬ ਸੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਿਸ਼ਕੁਰ ਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲਿਦੈਕ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਲਿਓ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ یا اللہ کی مطلب ہے فرمایا مطلب یہ ہے میں سمجھانا نہیں بندیاں نو منوانا چاہتا کہ جتنا رب دا شکر ادا کرنا ضروری ہے اتنا ماں باپ دا ادب کرنا بھی ضروری ہے سبحان اللہ ہوں اگر کسی بندے ماں باپ دا شکر ادا نہیں کیتا وہ مسلے تے ڈٹھا بھی رہے گویا انہیں رب دا شکر بھی ادا تو سمجھو گے اللہ دا شکر کیویں ادا کیتا جاندا حضرت جی اللہ دا شکر کیویں ادا کیتا جاندا آؤ قرآن پڑھو قرآن پاک فرماندا ہے فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اذان ہوئے مسلے تے آ جاؤ اے اللہ دا شکریہ وہ چار پیسے جیب وچ آ جاویں رب دے راہ تے زکات ادا کرو اے کی ہے شکریہ شکریہ ہے وہ چار پیسے سب استطاعت ہو گئے وہ حج تے ٹر جاؤ تے اے کی ہے شکریہ شکریہ ہے او بھئی رمضان دے روزے آ گئے نہیں اللہ تانوں صحت عطا کیتی ہے تسے سفر وچ بھی نہیں تے تسی روزے رکھو بھوک برداشت کرو اے کی ہے شکریہ ہے یا اللہ تیرا شکریہ تے ہے تیری عبادت کریے اے ماں باپ دا شکریہ کیے فرمایا کہ قرآن پڑھو اچھا تانوں لگدا میں قرآن تو باہر کو گل کیتی ہن تک قرآن آندا ہے کہ ماں باپ دا شکریہ کیے اللہ اکبر فرمایا افم ولا تنہرہما ماں باپ دے اگوں چا نہ بول وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اب موبائل ویکھ کے انہاں نال گلاں اے میں دو تین سٹیپ اگے جا کے انہاں دا مفہوم کڈ کے گلاں کر رہے ہیں تواڈے نال ترجمے تو تھوڑا جہا آگاہ نکل کے تاکہ تانوں سمجھ آوے فرمایا موبائل ویکھ کے ماں باپ نال گلاں نہیں یہ بے ادبی ہے گستاخی ہے والدین اللہ دی عزت دی قسم ہے علماء دے فتاوا جات نے تو آڈے تے میرے ماں باپ ساڈے واسطے جیڑے اسی انہاں دی اولاد آئیں ساڈے واسطے وہ اللہ دے ولی آکھو میرا ابا اللہ دا ولی ہے آکھو یار آکھو میری ماں اللہ دی ولی ہے میں اتنے آیا تسی میرے واسطے کھڑے ہوئے ہو بھئی تمہیں کوئی یقین نہیں میں آنے والا بندہ کوئی اللہ دا ولی ہے میں تو دین دا ایک طالب علم ہوں جی میرے واسطے تسی اتنا ادب کر رہے ہو تو میں تمہیں دعا دے کے جاواں گا تساں میرا احترام کیتا ہے اللہ دنیا اور آخرت تہاڈی عزت دا شملہ اونچا کر دے وے تہاڈی عزت ہوے او کدی اپنی ماں باپ دا ادب کر کے بھی انہاں تو دعا کروا کے ویکھو پھر ویکھو رب دی رحمت دے کتنے دروازے کھلے اچھا ایک اور گل بڑی بہترین بیان کی ویسے میں تانوں عرض کراں جننے بندے بیٹھے ہو نا ایدے تو زیادہ آیتاں تواڈے تے میرے والدین دی شان وچ قرآن وچ ہے نا ہن تساں اپنے والدین دی شان وچ قرآن دی آیتاں دا نام سن کے تعداد سن کے سبحان اللہ نہ آکھو تے تواڈا اپنا نصیب ہے علماء تے شاید ایک بھی زیادہ بیان کر دے کا یہ تسی کدے پڑھو نا میں تو انہیں گل کر رہا سی میں تواڈے تے میرے والدین نو اللہ دی بارگاہ چ مقام حاصل ہے کہ وہ اولاد واسطے اللہ دے تساں کو کیویں کوئی دلیل ہے ہاں ایک میں تانوں دلیل پیش کرتا اس ٹائم جڑے کعبے دے امام نے انہاں دا نام ہے شیخ عبد الرحمن السدیس عبد الرحمن السدیس دا نام سنے ہونے بچے تلاوت بڑی خوبصورت کر دیں رمضان تراویح قرآن پاک بڑا پیارا پڑھ دیں جی پچھلے دن ہے نا انہوں نے جی عربی ایک انٹرویو نشر ہوا جڑا صحافی بیٹھا سی انہوں نے سوال کیتا حضرت جی اتنا بڑا مقام ہے کعبے دے امام ہو وہ اس ٹائم صرف امام نہیں وہ امام اعظم امام اعظم تو مطلب باقی سارے جڑے امام نے انہوں تو بڑے جویں وزیر اعظم ہوندا ہے باقی سارے جو وزیر نے تے وہ وزیر اعظم باقی اماماں وچ سینئر بھئی پوری دنیا کعبے ال منہ کر کے نماز پڑھ دی ہے تے تساں ایک عجم دے رہن والے بندے ہو کعبے وچ آ کے ایڈی بڑی پوسٹ ہر بندہ تواڈے ہاتھ چومدا ہے احترام ادب مقام یار دے پیچھے کوئی وجہ تے ہوئے گی نا
اچھا وہ جواب دین تو پہلے نا امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس رو پہ اکھاں چانسو آ وہ بندے پوچھا حضرت جی کی ہویا؟ فرمایا کو گل یاد آیا جی کی یاد آیا؟ فرماؤ نا آپ فرمایا میں بچپن حصہ چھوٹا گیا میں پڑھتا سا ہونا دنیا ہے میری والدہ نے فرمایا بیٹا گھر کچھ مہمان آنے لگے شرارت نہ کریں اپا نے گھر سالن پکایا تو میں واقعہ دا دھیان رکھ میں مہمان نال چلی ہاں میں ایویں شرارت تو نا سالن دے وچ پانی پا دیا میری اماں واپس آئی انہیں میں پہلے ڈانٹیا تے ڈانٹن تو بعد آنگی بیٹا میرا دل تو نہیں سی کرتا کہ میں تینوں ڈانٹ دی لیکن تو کم میں جدا کیتا ہے پر ہاں صرف ڈانٹنا ہی نہیں میں تیرے حق وچ دعا بھی کر دیاں میرا پتر میری تیرے حق وچ دعا ہے جا اللہ تینوں کعبے دا امام بناوے فرمانے نے کاش آج میری ماں زندہ ہوندی تے ویندی اللہ مینوں میری ماں دی دعا دی برکت دے نال کعبے دا امام بنا چھڈیا تانوں سمجھ آیا ہے کہ ماں اللہ دی ولیہ اولاد دے حق وچ ہوندی ہے اور تسی ادب کر کے ویکھ لوے ہے بلکہ تھانوں ایک حدیث پاک سنانا میرے رسول پاک امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تواڈے چ کوئی بندہ اپنے گھر جاوے اپنے بوڑھے والدین دوویں یا دوویں چوں ایک اودی جا کے زیارت کرے محبت بھری نگاہ انہاں دے چہرے تے پائے نا او دے حق وچ دعا کرن خوش ہو کے انہاں دی خوشی دا عالم تے بیٹے دی اٹھدی نگاہ دی برکت اللہ نے دے وچ اتنا کمال رکھیا ہے فرمایا اے دی اٹھدی نگاہ دی برکت دے نال اللہ انہوں ایک مقبول مبرور حج دا ثواب عطا فرمائے گا ایک صحابی عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک باری نہیں اگر بندہ 100 باری اپنے ماں باپ دے چہرے وال محبت دی نگاہ نال ویکھے تے کیا اتنا ہی اجر ہے فرمایا تو چھوٹا سوال کیتا ہے اللہ اعظم و اکبر رب ذل جلال دی ذات ہے کہ تو بھی وڈی ہے تو 100 دی گل کردا ہے تے تو زیادہ باری بھی ویکھے تے اللہ ہر اٹھدی نگاہ دے بدلے حج مقبول دا ثواب عطا سبحان اللہ تکبیر اچھا عزیز ساتھیوں اے زندہ والدین اے زندہ والدین ہم جی دے چہرے نو ایک دن 100 باری دیکھئے تے 100 حج دا ثواب ہے تے حج عبادت ہے یعنی جدہ چہرہ ویکھنا محبوب کریم فرما رہے ہیں عبادت ہے تو سکی سمجھے وہ عام کیا بندہ ہے اللہ دی بارگاہ ہے تو دا مقام کتنا زیادہ ہے تو پھر او دی بید بھی کرنا گستاخی کرنا لہجہ خراب کر کے گفتگو کرنا آکھنا جی ابے نال میری رسائی نہیں میری رسائی دے پروسیس چل رہے نے العیاذ باللہ اے دے بارے قرآن دی آیتہ سماعت کرو سورہ مریم رب ذل جلال دے پیارے کلام دی آیتہ سیدہ مریم پاک آپ دی خدمت او تو دے لوگ آئے انہاں کیا مریم اے کی لے کے آ گئی لقد جئت شیئا فریا حضرت سیدہ مریم پاک آپ دی گود وچ بچہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ دا بچپن ہے سیدہ مریم پاک نو رب ذل جلال دی طرفوں آرڈر ہویا مریم نے بندے نال گل نہیں کرنی یہ کوئی گل پوچھن نہ تے بچے اللہ ہے کی کرنا ہے انہوں نے پوچھا مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا تیری والدہ تو ایسا نہیں تھی اے بچہ کیوں لے کے آئیں گے تیرا تے اجے نکاح بھی نہیں ہویا حملت امہ وہنا نا حضرت سیدہ مریم انہوں نے یہ جواب دیتا قالت یا مریم لقد جئت شیئا فریا حضرت مریم جڑا جواب دے رہی ہیں نا وہ میں تو سنانا چاہ رہا ہوں حضرت مریم پاک فرمانی ہیں فاشارت الی آپ نے اشارہ کیتا بچے دی بندے آندے نے مریم ایک تو کم عجیب کر کے آئی ہیں تے دوجا نہیں ہے بچے کو پوچھو جڑا ہجے ایک دن دا ہے انہیں کی گل کرنی ہے تو سانو بے وقوف سمجھدی قالو سارے رل کے بولے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا یہ بچہ کیویں گلاں کرے گا جڑا ہجے تک خود جھولے جھوم رہا اللہ فرمایا میں نبی بنایا تانوں بچہ پہ آندا وہ تانوں بچہ لگدا ہے میں نو نبی بنایا عیسیٰ بول کے دس کہ میں کوئی نیانا نہیں آیا اللہ کا نمائندہ بن کے آیا عیسیٰ پاک نے اس سے اپنے مہد نو جھولے نو
چاہے وہ ماں دی گود چان یا الگ جھولے چان انہوں ممبر بنا کے نا اعلان فرمایا اوے مینوں نیانا نہ سمجھو قال انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ بن کے آیا آتانی الکتاب انہیں مینوں عظمت علی کتاب عطا کیتی ہے وجعلنی نبیہ انہیں مینوں برحق نبی بنا کے بھیجے ہے وجعلنی مبارکن رب ذوالجلال نے مینوں برکت تقسیم کرن واسطے بھیجے ہے میں گھر ہواں تے برکت آڑا میں ماں دے پیٹ چ ہواں تے برکت آڑا میں گود چ آواں تے برکت آڑا میں پنگوڑے چ آ جاواں تے برکت آڑا او چوک چ کھڑا ہو جاواں تے برکت آڑا میں ہر حوالے نال برکت آڑا تساں میری ماں تے الزام نہیں لگا سکدے اے برکت دا پس منظر سمجھاندا ہے کہ اس الزام نو دور کر رہے سن وجعلنی مبارکن اینما کنت وجعلنی مبارکن اینما کنتو یہ تو ایک لفظ ہے جیڑا بڑا قابل غور ہے بڑا قابل غور ہے وہ کیڑا حضرت عیسیٰ پاک آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک وصیت فرمائی اور یہ وصیت بھی آپ نے اس سے بچپن بیان فرمائی وصیت کی سی فرمایا عیسیٰ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا جدوں تک زندہ رہے نہ نماز چھڈنی ہے نہ زکات چھڈنی ہے عیسیٰ جدوں تک زندہ رہے نہ اور ایک کام اور کرنا ہے فبرم بوالدتی عیسیٰ ایک گل یاد رکھی تیرا ابا کوئی نہیں تو زمین تے جا رہے ہیں تیری ایک ماں ہونی ہے عیسیٰ تو نبی بھی ہے اللہ دا بندہ بھی ہے عظمت آڑا رسول بھی ہے برکت آڑا بھی ہے وجاہت آڑا بھی ہے شان و شوکت آڑا بھی ہے مقام و رفت آڑا بھی ہے پر برم بوالدتی ایک گل یاد رکھی ماں نو کنڈ نہ کری سبحان اللہ عیسیٰ کون بیان کر رہا اللہ اللہ وصیت کر کے گلے آئے کہ عیسیٰ ماں نو کنڈ یا اللہ عیسیٰ تے تیرا نبی ہے فرمایا ہاں نبی معصوم ہونا ہے کدے غلطی نہیں کر سکتا فرمایا ہاں نبی تے ماں دی بے ادبی نہیں کرے گا فرمایا ہاں یا اللہ اتنا سخت جملہ بول رہے ہیں جبارن شقیہ دے لفظ بولے میں نے ترجمہ نہیں کرنا پا رہا عزیز ساتھیوں رب ذوالجلال دی طرفوں ایک کوئی آواز آندی ہے علماء نے دی تشریح سے لکھا ہے کہ عیسیٰ پاک نو اللہ نے گل کر کے زمانے بھر نو سمجھایا آندہ عیسیٰ نو پیاں پر عیسیٰ دے ذریعے امتہ نو گل سمجھا رہے ہیں عیسیٰ پاک نو یہ گل کر رہے ہیں کہ ماں دی بے ادبی نہ کری نہیں تے پلے ککھ نہیں رانا وہ توانو کون چھڑائے گا خبردار اپنے ماں باپ دی بے ادبی نہیں کرنا نہیں تے پلے ککھ نہیں رہے گا ماں باپ دی بے ادبی نہیں کرنی ماں باپ دے کے اچھا بولنا خصوصاً ساڑھے نوجوان بچے اے پیارے ساتھی اممہ میں پڑھن نہیں جانا بیٹا اتنی بڑی برکت واسطے تو انہوں ماں بھیج رہی ہے تو تسی اندھوں میں نہیں جانا تو انہوں تے اللہ گھر دے اگر نہ بھیجے نہ تو تسی آکھو کہ میں قرآن پڑھنے جانا مستدرک حاکم جی حدیث پاکے کہ اے جڑا روزانہ بندے زمین تے گناہ کر دے نہ اللہ دے فرشتے تیار ہو جاندے کہ نہ تے عذاب نازل کیتا جائے روزانہ ننے منے بچے اٹھ کے سویرے قرآن دی تلاوت کر دے نے اللہ فرماندا ہن اے نکے نکے بچے جنہاں دے میرے قرآن دی تلاوت پہ کر دین انہاں تے عذاب کیویں نازل کراں انہاں دے قرآن دی تلاوت دی برکت نال باقیاں تو عذاب نوں دور فرما چھڑے سبحان اللہ عزیز ساتھیو تھوڑا جہا رخ بدل دے ہیں مثلا قرآن کی اتنی آیتاں آئیاں نے والدین دی شان ہے اتنی آیتاں یا اللہ ایک کی آیت بڑی سی کہ بیان فرما دیتی جاندی فرمایا ہاں مینوں پتہ ہے تسی آدم دے پتر ہو اللہ از دا کریٹڈ دا نیچر فرمایا میں نیچر نو پیدا کیتا میں تہاڈی فطرت تو واقف ہاں تسی آپ دے بچیاں نال بڑا پیار کرنا ہے پر تسی اپنی ماں باپ دا احترام نہیں کرنا میں اللہ تو انہوں سمجھانا یہ چاہنا آدم علیہ السلام دا پیو بھی کوئی نہیں سی تو ماں بھی کوئی نہیں سی انہوں اپنی ماں نو دودھ بھی نہیں پلایا تو پیو دے پیر بھی نہیں دبائے اور باپ دے پیر گھٹنا ثواب ہے تے آدم پاک نے یہ کام ہے فرمایا تو انہوں یہ دسنا چاہنا اپنی اولاد نال اپنی چاہت کی وجہ تو پیار کر لویا ہے ماں باپ دا حیا قرآن دیا ایتاں دی وجہ تو کر لویا ہے
آندی آتا اچھا ایک گل اور بڑی ضروری ہے، میں وہ اگے پڑھ چکی ہوں لیکن میں تھوڑی سمجھانا چاہنا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی عبادت واسطے ایک جملہ بیان کیتا ہے، ماں باپ دے احترام بارے، انہاں دے شکرانے دے بارے اللہ نے قرآن دی اس آیت وچ 10 جملے بیان کیتے۔ 10 جملے بیان کیتے، لیکن یہ شروع جڑا لفظ ہے نا وہ چونکہ آیت ایک ہے، وہ قضا سارے تے سچا ہو۔ لفظ قضا، قضا دا ویسے عربی ایک معنی یہ ہے فیصلہ کر دیا گیا ہے، قضا فیصلہ ہو گیا ہے اللہ کا یہ حتمی، لیکن اس فیصلے دا معنی ہے کہ اللہ نے فرض کر دیتا ہے۔ کی معنی ہے؟ فرض۔ قضا ربک، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے، اس نے فرض کر دیا ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، کیا کہ عبادت رب دی، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت ہے تو دوجا فیصلہ کیے، فرمایا فرض ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ نو کنڈ نہیں کرنے۔ ایک کیے ماں باپ دا ادب کرنے دی شرعی حیثیت کی ہے، یہ کوئی نفلی عبادت نہیں، خالی سنن عبادت ہے، بلکہ قرآن دی اس آیت دی روشنی ہے ماں باپ دا احترام تو اڈے تے۔ لیکن یا اللہ ایک ہی ہو جا فرض ہے، قرآن اس جیسی اور بھی کافی سارے فرض پڑھے نے، مثلا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تو اڈے تے روزے، لیکن کتبہ اے ویسے کاتبہ یکتبو یا کوتبہ، یہ جڑا لفظ ہے نا یہ مادہ اشتقاق دیکھیے تو معنی بنتا ہے لکھا گیا ہے۔ کیا کاتبہ یکتبو دا معنی کی ہوتا ہے؟ لیکن یہ مرادی معنی ہے کہ فرض ہے۔ یا اللہ اتنے فرض بیان کرن واسطے فرمایا کوتبہ، اتنے فرض بیان کرن واسطے فرمایا قضا، یہ فرق کی ہے قضا اور کوتبہ ہے؟ تو اگر ذوق ہوئے تو میں عرض کرنا دھیان دیو تو بس کر دیں، سر نہ ہلاؤ، سبحان اللہ فرماؤ، کی آنکھو پھر کوشش کریں، ایک اور آیت پڑھ دے۔ اللہ رب العزت نے جدو کوئی بندہ قتل ہو جاوے نا وہ دے بارے بھی قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ، اے پورا چیپٹر ہے۔ فرمایا جدو کسی بندے دا کوئی قتل ہو جاوے نا وہ دے واسطے فرض ہے کہ وہ دا قصاص لوے، قصاص بدلہ۔ یا اللہ اتنے کتبہ بیان کیتا ہے، جدو ماں باپ کی باری آئی ہے تو کی فرمایا؟ قرآن پاک کاروبار دے بارے بھی اللہ نے فرمایا، بلکہ نماز دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتابا موقوتا، وقت مقررہ تے نماز تو آنے واسطے میں کی کیتی ہے انجی کاری صاحب، کتابا موقوتا، ایک کتابن ہوئے، کتبہ ہوئے، کاتبہ ہوئے، یہ سارے بہن برائے نہیں آپس ہے، کیونکہ ان سارے دا باپ ایک ہے، سارے دا مصدر ایک ہے، سارے دا مادہ اشتقاق ایک ہے۔ اچھا لیکن جڑا فرق ہے نا وہ میں تو انہوں دسنا چاہنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے دامن ارشاد فرمایا کہ جدو میں آنا نا کہ روزے میں فرض کیتے ہیں، لیکن کتبہ یہ دا مطلب یہ ہے اگر تو آٹے کوئی بندہ بیمار ہوئے نا تو کنسیشن یہ ہے وہ نہ رکھو بعد اچھ رکھ لو، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، کیا ہے وہ نہیں رکھ سکتے تو کی کرو نہ رکھو، سفر تے ہو تسی نہ رکھو، لیکن بعد اچھے یہ دا مطلب ہے یہ وچ تھوڑا جہا اللہ تعالیٰ بندے نو حکم تو ریڈیوس کر رہا بھائی متاخر کر دیو ہو بعد اچھ رکھ لانگے۔ اچھا جدو اللہ فرماندہ ہے نا نماز دا حکم، اللہ تعالیٰ فرماندہ اچھا ایک منٹ کاری صاحب زور دی نماز ہوتے جماعت کروان، اگر میں چلا جاواں تے جماعت تو مس ہو جاواں بعد اچھ پڑھ لواں تے چل جائے گی کہ نہیں چلے گی؟ او بھائی چلو میں زور ٹائم کتے بڑا مجبوری ہے شرعی میں پہنچ نہیں سکیا جماعت ٹائم، میں اثر ٹائم گیا، اثر دی نماز جماعت نہ پڑھی ہے، مغرب ٹائم کاری صاحب نے پوچھا حضرت جی میری زور دی نماز رہ گئی ہے کی کراں؟ انہوں نے کہا مغرب دی نماز پڑھ کے بعد قضا دے لا چل جائے گی،
کوئی نہیں تانوں سمجھ آئی گل دی سبحان میں تانوں اصول سمجھا رہا مسئلہ ایک او بھئی قتل دی بارے میں تانوں گل کیتی اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے کہ قتل لینا تہاڈے واسطے فرض ہے قتل دا بدلہ لینا قصاص یا اللہ اگر بندے دا دل کرے بہ نہیں قصاص لینا فرمایا دیت لے لو 100 اٹھ دیت بھی نہیں لینی تو فرمایا میں چھٹی دے رہا نا فمان عفیا لہو من اخیہ کوئی بندہ اپنے بھائی نو معاف کرنا چاہے تے معاف کر دے اور یہ بھی تو قرآن ہے نا یا اللہ کتبہ کتبہ کتابن تے قضا وچ فرق کی ہے فرمایا ہاں کتبہ کتبہ کتابن یہ بھی فرض ہے قضا یہ بھی فرض ہے فرق یہ ہے اوتھے اللہ فرماندا رعایت ہے حکم تھوڑا جہا ریڈیوس ہے حکم نو متاخر کرن دی اجازت ہے لیکن قضا فرمایا 3 جگہ تے آیا ہے یا اللہ دی ربوبیت اور عبادت والی آیت وچ آیا ہے یا فرمایا میں موت دے نال بیان کیتا ہے تے یا ماں باپ دے نال بیان کیتا ہے سبحان اللہ بندے کی آندے نے کہ فلاں بندہ قضاء الہی سے مرنے لگا تھا بچ گیا مرنے لگا تھا بچ گیا نہیں اللہ فرمایا جڑا میری توحید نو نہیں نہ مندا او دے واسطے کوئی حکم ریڈیوس ہے ہی نہیں اللہ دی عبادت تو علاوہ کسی ہوری دی عبادت کرے گا فوراً حکم ہے کہ شرک ہے کافر ہو گیا اسلام تو خارج ہو گیا کوئی حکم ریڈیوس دے وچ نہیں ہے اللہ فرمایا تے قضا دا حکم یا موت دے نال ہے یا اللہ دا مطلب کی ہے سمجھانا کی چاہنا ہے فرمایا بندیاں نو منوانا چاہنا کہ باقی نماز روزہ حج زکات کاروبار قتل دا بدلہ او دا حکم بعد وچ بھی پورا کرو تے قبول کر لاگا پر میں تانوں ماں باپ دے بارے دسنا چاہنا تہاڈا ماں باپ زندگی وچ ایک واری ملیا ہے اے دوجی واری نہیں ملن لگا ماں باپ دا حیا کر لو ادب کر لو حسن سلوک کر لو انہاں نال نیکی کر لو وقضا ربک الا تعبدوا تمہارے رب نے یہ فرض کر دیا ہے کہ اگر تم ماں باپ کا ادب نہیں کرو گے ان کے ساتھ نیکی نہیں کرو گے حسن سلوک نہیں کرو گے گویا تم نے رب کو رب ہی نہیں مانا جس نے ماں باپ کا احترام نہیں کیا اس نے اللہ کی توحید کا انکار کر دیا ہے جس نے اپنے ماں باپ کا احترام کرنے کا کمال حق ادا نہیں کیا گویا اس نے رب کو رب ماننے کا حق ادا نہیں کیا چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تمہاری عزت کا شملہ بلند ہو جائے اپنے ماں باپ کے قدموں سے نیچے رہ کر ان کے سامنے جھکنا سیکھ لو اللہ دنیا جہان میں تمہاری عزت کو اونچا فرما دے گا عزیز ساتھیوں ایک قضا اور کتبہ دے درمیان فرق ہے باقی ایتاں بہت زیادہ نے جنہاں نوں الگ الگ کھولن واسطے الگ الگ وقت درکار ہے اجے تک انہاں دا جملے نہیں پڑھے علماء جانتے ہیں کہ انہاں دا جملے والدین دی کتنی شان ہے اس زندہ والدین تک میں تانوں گل کیتی ہے اللہ نے ماں باپ دے ادب کرن دے بارے نیکی کرن دے بارے ان ساریاں ایتاں دا رخ ماں باپ وال نہیں کیتا اولاد وال کیتا ہے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اے فلانا اپنی اولاد تو اپنا احترام کروا یہ نہیں فرمایا بلکہ اولاد نو آکھیا ہوئے اٹھو مائی بابے واسطے احترام کرو ماں باپ دا ادب کرو حیا کرو احسان کرو نیکی کرو بر کرو بر نیکی نو آکھے الگ تحقیق ہے کہ بر کی نیکی ہوتی ہے صلہ رحمی دے بارے حکم دیتا ہے یا اللہ دا کی مطلب ہے فرماتا سادہ جا مفہوم یہ ہے میں تانوں عرض کر دینا اگر حکم ہوندا نا ماں باپ نو کہ ادب کرواؤ جدوں تک زندہ رہندے اتنی دیر تک آرڈر باقی رہندا احترام کروا سکدے جدوں فوت ہو جاندے حکم رک جاندا لیکن ماں باپ نو حکم نہیں حکم کینوں ہے اولاد نو بول چھڈو یار اولاد نو ہن ایندا مطلب ہے ماں باپ فوت بھی ہو جان تے اولاد والا حکم جاری تساں آکھو گے کہ ماں باپ زندہ تے ہوئے تے قاری صاحب انہاں دا تے حیا کریے ادب کریے زیارت کریے احترام کریے انہاں دی آکھے لگیے انہاں دی گل منیے تے جے فوت ہو جان تے پھر کیویں نیکی کریے ہن آکھو تے حدیث پڑھا سبحان اللہ مسلم شریف امام مسلم بن حجاج قشیری سند صحیح نال حدیث بیان کی تھی اے جملے بڑے توجہ نال سنن والے نے حضور ایک صحابی انہاں دا نام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم دے بیٹے نے سراج سفر کر رہے ہیں انہاں کول 2 گڈیاں نے کنیاں 2 گڈیاں ایک مرسڈیز ہے ایک لینڈ کروزر
آئے کمال دی اس دور دیاں اعلیٰ اور شاندار گڈیاں، ایک اوٹھے کھلی فضا ہے مست ہو کے ٹردا ہے تے دوسرا دراز گوش ہے، گڈے تو تھوڑا جہا بڑا جانور ہوندا ہے تے گھوڑے تو چھوٹا جانور ہوندا ہے، یہ دو گڈیاں سن آپ دے نال ایک غلام ہے، آپ صحراج سفر کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر پاک نے ویکھیا دونوں ایک بابا تپدے صحراج دھوپ وچ بڑا شدید گرمی پسینے نال شرابور ہے تے چلدا آ رہا ہے سوٹے دی ٹیک نال، آپ نے بابے نو ویکھیا تے انہوں پہچان لیا، اپنی سواری تو تھلے لتھے اگے جا کے بابے نے ہاتھ تے بوسا دے کے سر دی پگڑی لا کے سر تے رکھ دتی، اپنی جیب وچ کچھ درہم دینار کڈے بابے دی جیب وچ پائے، اپنے غلام نو تھلے اتاریا، او نال جڑی سواری آئی نا او دے کن تو پکڑ کے آکھیا لو بابا جی، لو بابا جی، لو بابا جی، بابا جی نے اس سواری نو پکڑیا او دے اوتے سوار ہو گئے تے سوار ہون تو پہلے نا اس بابے نے اج جھولی چک کے آکھیا واہ جوانا اللہ تیری جوانی وچ برکت دے، کمال کر چھڈیا تو اخیر کر دیتی ہے۔ بابا جدوں او تے سوار ہویا نا تے دعاواں دے کے اگے جان لگا، دعاواں دے کے اگے جان لگا، نال جڑا مرید آ نا آپ دا غلام نے قدمت تیار کر کے آکھیا حضور ای کی کیتا جے، کی کیتا جے، آپ نے فرمایا ابے نال نیکی کیتی ہے، اس آکھے جی او کیویں نیکی کیتی ہے، فرمایا اے میرے ابے دا لنگوٹیا یار آ اے دا نا پیار تے احترام کر کے قبر وچ پے ابے کولوں دعا لے لئیے، ابے کولوں دعا کیویں لئیے، نیکی کر کے۔ اچھا ہن تسی ایمانداری نال دسنا ہے صحابی رسول دا یہ عقیدہ ہے با ابے دے بیلی دا احترام کریے نا تے ابے دی روح خوش ہوندی ہے، ابے دے بیلی دا تے جی اپنے سکے چاچے ابے دے بھرا او دا حیا کریے، او دے گوڈے نو ہاتھ لا لویے تے دسو اے کدے نال تساں بولے جی اس گل دا مینوں دکھ رہنا ہے میں تانوں بولنا چاہیدا سبحان اللہ، ابے دے بیلی نال نیکی کریے تے صحابی رسول دا عقیدہ ہے بکی دی روح خوش ہوئیے، ابے دی، آکھو ابے دی، ابے دی روح خوش ہوئیے تے جے ابے دے سگے بھائی نال احترام والا رشتہ رکھیے، او دے گوڈے نو ہاتھ لا لئیے، او دے واسطے کھڑے ہو جائیے، جگہ کشادہ کریے، ساڈے پنڈاں لے آندے تے منجی تے بندہ بیٹھا ہوے، آپ تو وڈیرا بندہ آوے تے اونوں سراندی ال بٹھائی دا تے جے اپنے چاچے یا تائے نو سراندی ال بٹھائیے تے کدے نال نیکی باپ نال، اچھا جے بات فوت ہو گیا ہوئے تو پھر کدے نال نیکی ہے، آکو پھر بھی او دے نال ہی، نیکی، کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث دی راویہ نے آپ فرمانیہ نے میری اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پاک دا جنہوں وصال ہویا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وصال تو بعد کدے کدے گوشت پکاویں آن تے خدیجہ دیئے سہیلیاں نو بھیج دے آن، ایک دن اماں فاطمہ پاک نے پوچھا ابا حضور ایک ہی کر دے ہو، فرمایا خدیجہ دیئے سہیلیاں نو گوشت بھیج کے میں خدیجہ دی روح خوش کر دے آن، سبحان اللہ، کدی روح خوش کر رہے ہیں۔ اچھا بیوی دی سہیلیاں نو کوئی شے کھلی ہے تے اودی روح خوش ہوندی ہے تے جے سگی ماں دی جڑی بہن دی نو سی ماسی آنے ہاں جے ماسی دا حیا کریے تے ماں دی روح خوش نہیں ہوئے گی، مینوں لگدا ہے میں تانوں اپنی گل سمجھا چکیا، میں جڑی سمجھانا چاہتا میں سمجھا چکیا تانوں۔ حدیث پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، حضرت انس بن مالک گھوڑے تے نال سوار نے، اچانک آپ کی سواری گد کی جی آپ تھلے اترے، ایک جگہ تے گیا دو قبراں موجود نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھیا، پڑھن تو بعد ایک شاخ اتاری، او دے دو حصے کیتے، ادھا ایک تے ادھا دوسرے تے، صحابی رسول عرض کردے نے اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اج تو پہلے کدے ان عمل نہیں کیتا، اس عمل دی کی وجہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دو بندے بنی اسرائیل دے دور دے ہیں، انہاں نوں قبر وچ عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب تو میری سواری آگاہ ہو کے تھوڑی جی ترٹھی ہے بدکی ہے، میں تھلے اتریا ایتھے کچھ پڑھیا ہے، پڑھن تو بعد اے جڑی شاخ ہے یہ سبز ہے ہری ہے، جدوں تک ہری رہے گی یہ اللہ دا ذکر کرتی رہے گی، دوواں قبراں تے تھوڑی تھوڑی رکھی ہے، جدوں تک اس قبر تے اللہ دا ذکر ہوندا رہے گا قبر دے وچ عذاب نہیں ہوے گا۔ حدیث تے ختم ہو گئی، حدیث تے پر نقطہ یہ ہے جڑا گل تھانوں میں سمجھانا چاہنا عزیز ساتھیو، جے سبز ٹانی قبر تے سبز ٹانی قبر تے اللہ دا ذکر کردی رہے
جے اس قبر وچ عذاب نہیں ہوندا تے جے سکا پتر ماں دی قبر تے قرآن دی تلاوت کرے اوتھے عذاب کیویں آ سکدا ہے؟ کوئی نہیں سمجھدا وہ سکا پتر جے ماں دی قبر تے جا کے روزانہ 112 پڑھے سورہ یاسین سورہ ملک پڑھ کے اصالے ثواب کرے اسی تے کافی بڑے سوکھے کیتے نے علماء بیان کر دین جڑا بندہ 3 واری قل واللہ احد شریف یعنی سورۃ اخلاص پڑھے انہوں کتنا ثواب ہے تے جڑا پتر اپنی ماں نو جن نے اوندا ہن تک پرورش کر کے اتنا بڑا وجود بنایا روزانہ دا ایک قرآن دا تحفہ ہی نہیں بھیجدا مروں نے خاک یا کرنا ہے ماں پیو دا آئی تو بعد سارے عائد کرو کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تے نماز تو بعد روزانہ قرآن دی تلاوت کریں گے قرآن دی زیارت کریں گے تے قرآن پڑھ کے دا اصالے ثواب اپنے تے جدے والدین زندہ نے آئی تو بعد انہاں دی جتیاں سدیاں کرنا شروع کر دیو اگر تسی ماں باپ دے خادم بنو گے تے زمانے تے اللہ تانوں مخدوم بنا دے گا اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی ساڈے اس خوبصورت پروگرام نو اس عمل نو اس کار خیر نو اپنی بارگاہ سمدیت وچ مستجاب فرما کے جنہاں ساتھیاں نے تمام کیتا ہے انہاں واسطے دنیا اور آخرت دی کامیابی دا سبب بنائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین